والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جو کچھ بیان کیا جائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیات بینات سلسلہ وار تسلسل کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں جو پچھلی آیات بینات بیان کی گئی تھیں ان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اور جہاد کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اور انہیں ترغیب دلانے کے لیے، کیونکہ جہاد ایک مشکل اور دشوار عمل، تو ان کی مسلمانوں کی ڈھارس بڑھانے کے لیے اللہ تعالی نے قوم بنی اسرائیل کی کچھ واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور چونکہ جہاد میں قتال ہوتا ہے، دشمن کو قتل کیا جاتا ہے اور دشمن کے ہاتھوں
اپنی جان بھی قربان کی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جو موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے اور موت سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھروں کو، شہروں کو، مکانوں کو چھوڑ کر ویرانوں میں چلی گئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم وہاں بھی ان کو پہنچا اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو یہ ایک ترغیب دلانے کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہا تھا کہ موت ہر حال میں آنی ہے، چاہے کوئی کتنا بھی اس سے بھاگ لے، کوئی کتنا بھی اس سے بچنے کی کوشش کرے، یہ موت ہر ایک ذی روح، ہر ایک ذی جان کو ضرور آنی ہے، چاہے وہ خوشی سے اس کو قبول کرے یا اس سے بھاگنے کی کوشش کرے، لیکن اس کو یہ پہنچنی ہے۔ تو جب موت انسان کو ہر حال میں آنی ہے تو یہ موت بخوشی اللہ کی راہ میں قربان کی جائے تو اس سے بہتر اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک اور قوم کا تذکرہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، کیا آپ نے نہ دیکھا اس قوم کے حالات کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ وفات پا گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک طویل سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام کا چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے اس گروہ، اس قوم کے حالات کو نہیں دیکھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آئے تھے؟ کہ اذ قالوا لنبی له مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، فرمایا وہ جو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی تھی، اس قوم نے اپنے زمانے کے نبی جو ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، اس قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرمائے، ہمارے لیے ایک بادشاہ کا انتخاب فرمائے تاکہ ہم اس بادشاہ کی سرپرستی میں اس کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف قتال کریں، ان سے جنگ کریں، جہاد کریں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو ان کے جو نبی تھے انہوں نے اس قوم سے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ جب تم پر قتال فرض کر دیا جائے اور تمہیں جہاد اور لڑنے کا حکم دیا جائے
تو ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ اس سے منہ موڑ لو، اس سے پیٹھ پھیر لو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا یہ بقیہ رہا، ان کی یہ عادت رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، کہ وہ وقتی طور پر حالات سے پریشان ہو کر وعدہ ضرور کرتے تھے، حالات سے تنگ ہو کر وہ مختلف قسم کے عہد کو ضرور رکھتے تھے، لیکن جب ان کو کسی بات کا حکم دیا جاتا یا کچھ حالات میں بہتری آتی تو وہ اس حکم سے منہ موڑ لیتے، اس کی خلاف ورزی کرتے۔ تو یہ جو نبی تھے انہوں نے بنی اسرائیل کے ان کارنامے جو انہوں نے پیچھے کیے تھے ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم سے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر جب جہاد کو فرض کیا جائے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ، اس سے انکار کر دو۔ ابھی تو تم خود کہہ رہے ہو کہ ہم پر بادشاہ کو مقرر کیا جائے اور ہمیں جہاد کا حکم دیا جائے گا کہ ہم قتال کریں، جہاد کریں اپنے دشمنوں سے، لیکن جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے گا، جب تمہیں جہاد کا کہا جائے گا تو تم ایسا نہ ہو پیٹ پھیر جاؤ۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا، اس قوم نے فرمایا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ۔ تو اس گروہ نے، اس قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ جو ہمارا دشمن ہے اس نے ہمیں گھروں سے نکالا ہے، اس نے ہماری اولادیں ہم سے چھین لی ہیں، اس نے ہمارے مال و اسباب ہم سے چھین لیے، تو ہمیں کس نے منع کیا ہے کہ ہم ان سے جہاد نہ کریں، قتال نہ کریں؟ انہوں نے تو ہمارا اتنا نقصان کیا ہے، ہم تو ان سے قتال کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے۔ یہ اس وقت ان کا یہ انداز۔ بعد میں فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، اللہ رب العزت نے فرمایا پھر جب ان پر جہاد کو، قتال کو فرض کیا گیا تو تولوا الا قلیلا منهم، فرمایا ان میں چند لوگوں کے علاوہ سارے کے سارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ وہی ہوا جو ان کے نبی نے ان کے سامنے خدشہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے جب اس قوم نے خود کہا کہ ہم پر بادشاہ کو مقرر کیا جائے اور ہمیں جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا جائے، تو ان کہ نبی نے ان سے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ تمہیں جب جہاد کا حکم دیا جائے گا تو تم اس سے بھاگ جاؤ گے؟ تو کہا نہیں، ہم کیوں بھاگیں گے؟ ہمارے تو دشمن جو ہے انہوں نے ہمارے گھروں کو چھینا ہے، ہمارے شہروں سے ہمیں نکالا ہے، ہمارے بچوں کو قتل کیا ہے، تو ہم کیوں بھاگیں گے؟ اب ہم تو لڑیں گے ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر جہاد کو فرض کیا گیا، جب ان سے کہا کہ جاؤ لڑو، تو فرمایا کہ چند لوگوں کے علاوہ ہمارے سارے کے سارے روگردانی کر گئے، سارے کے سارے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے،
واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی اس قوم کا اپنا مطالبہ تھا، اور ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس زمانے میں ایک قوم ایسی تھی جس کو قوم عمالقہ کہا جاتا تھا، اور اس قوم کا بادشاہ جالوت تھا۔ جالوت اس کا نام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ قوم فلسطین پر مسلط تھی۔ اصل جو بنی اسرائیلیوں کا مسکن تھا، جو بنی اسرائیلیوں کا علاقہ تھا، وہ فلسطین تھا۔ یہ قوم عمالقہ باہر سے آئی تھی، اور بڑے طویل قامت لوگ تھے، لمبے لمبے کے قد ہوتے تھے، بڑی جسامتیں تھیں، بڑی طاقت رکھتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو فلسطین سے نکالا، فلسطین سے بھگایا، اور خود فلسطین پر یہ قابض ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل وہاں سے نکل کر کسی اور مقام کی طرف منتقل ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف جب بھیجا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جب مقابلہ کیا اور فرعون دریا میں غرق ہوا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے لیے ظلم سے جب نجات عطا فرمائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اب جو تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا فرعون، اس کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے افرادی قوت بھی دی۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد لگ بھگ 12 لاکھ کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اب وہ قوم جو قوم عمالقہ جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے، تمہارے شہروں سے نکالا تھا، ان سے جہاد کرو، اور ان کو اپنے علاقوں سے نکالو، اور فلسطین پر اپنا قبضہ قائم رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے لڑنے کا حکم دیا ہے، لہذا چلو۔ اب جب ان کو حکم ملا تو یہ خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہوئے، اس لیے کہ ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس سے لڑنا ہے، کیسے لڑنا ہے۔ یہ تو یہ سوچ رہے تھے ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، لہذا ہم وہاں سے لڑ پڑیں گے۔ لیکن جب ان کو رستے میں یہ بات معلوم چلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ ہم جن سے لڑنے جا رہے ہیں، بیٹا یہ پیچھے ہو جاؤ، یہ اس کو سمجھاؤ، بچے کو نیچے آ جائے گا، یہ دیکھو یہ اوپر سے جھانک رہا ہے، یہ گیلی چھوٹی سی ہے، نیچے آ جاؤ بیٹا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب یہ پتا چلا کہ ہم تو ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہیں کہ جن کے قد ہی 60 فٹ کے ہیں، کتنے 60 فٹ کے، اور ایسے ہیں کہ اگر وہ پھونک بھی مارے تو 10 بنی اسرائیل ایک ساتھ جائیں گے۔ اتنے طاقتور اور اتنے جو ہے وہ طویل قامت لوگ تھے، اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پہاڑ، سخت پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر سوراخ کر کے اندر وہ رہا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ قوم عمالقہ سے لڑنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم نہیں جاتے وہاں، وہ تو ہمیں مار مار کر برکت نکال لیں گے ہمارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں تمہارا انتظار کرتے ہیں، اگر تمہیں فتح نصیب ہو گئی تو ہم تمہارے ساتھ آ کر مل جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت بنی اسرائیل نے انکار کیا۔ اب
موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوبارہ جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر قوم عمالقہ سے لڑیں اور اپنے گھر اپنے شہروں سے واپس لیں اور اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ ان سے لیں، تو ان کے جو نبی تھے حضرت شبیر علیہ السلام، انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو پہلے بھی تم لوگوں نے وعدہ خلافی کی، ایسا نہ ہو کہ اب اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا حکم دے اور پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے، ہم نے ان سے اپنے شہر واپس لینے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب ان پر جہاد کو قتال کو فرض کیا گیا تو فرمایا کہ سارے کے سارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے سوائے چند لوگوں کے، چند لوگ باقی بچے جو قتال کے لیے راضی ہوئے، باقی سارے کے سارے بھاگ گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ اس قوم نے جو اس نبی سے مطالبہ کیا تھا نا کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ کو مقرر کرو جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اس کے بارے میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ وقال لهم نبيهم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، بنی اسرائیل کے اس گروہ کا جو نبی تھا حضرت شبیر ان کا نام تھا، انہوں نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ طالوت بنی اسرائیل کے ایک غریب خاندان کا ایک شخص تھا جو جانور چرایا کرتا تھا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس قوم نے کہا کہ قالوا انا یکون له الملک علینا، فرمایا کہ اس کی بادشاہی پر ہم کیسے راضی ہو جائیں، اس طالوت کو ہم اپنا بادشاہ کیسے مان لیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، فرمایا اس سے تو زیادہ حق ہم بادشاہت کا رکھتے ہیں۔ یعنی یہ غریب آدمی ہے، نچلے طبقے کا آدمی ہے، یہ جو ہے وہ نچلے خاندان والوں کا آدمی ہے، بکریاں اور گدھے چرانے والا آدمی ہے، یہ ہماری بادشاہت کرے گا، جبکہ ہم مالدار ہیں، ہم بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو فرمایا نحن احق بالملک، ہم زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اور فرمایا کہ اس کو تو مال کی وسعت بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس تو مال و اسباب بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، جبکہ ہمارے پاس بہت مال ہے، ہم اس سے زیادہ رئیس ہیں، مالدار ہیں۔ تو فرمایا کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تو فرمایا ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب فرما دیا ہے، اب تم جو کچھ بھی کہو اللہ نے اس کو مقرر فرما دیا ہے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے علم تم سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے پاس مال تھوڑا ہے، یہ غریب تم سے زیادہ ہے، یہ خاندانی وجاہت میں تم سے کم ہے، لیکن ان کے نبی نے کیا کہا کہ اس کو اللہ نے تم سے زیادہ علم سے نوازا ہے، تم سے زیادہ علم اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، اور یہ تم سے زیادہ جسمانی قوت میں زیادہ ہے، یعنی کشادہ جسم والا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس طالوت کو اللہ تعالیٰ نے طویل قامت بنایا تھا بنی اسرائیل میں، کہ 12 فٹ یا 15 فٹ لمبا اس کا قد تھا، اور یہ
بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں سب سے طویل قامت تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم مال کی، خاندانی وجاہت کی، اونچے خاندان کی بات کرتے ہو، اللہ نے اس کو جو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ نے اس کو علم و حکمت عطا فرمائی ہے اور زیادہ کشادہ جسم عطا فرمایا ہے۔ فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک یعنی بادشاہت عطا فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اب یہ طالوت جو ہے، بنی اسرائیل نے اللہ تعالی سے یہ فرمایا تھا، یعنی یہ دعا کی تھی نبی کے ذریعے کہ ہم پر کیا کر ایک بادشاہ مقرر فرما۔ وہ بادشاہ ہم پر جب مقرر ہوگا تو ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر قتال کریں گے، جہاد کریں گے، لڑیں گے دشمنوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کو وحی فرمائی کہ تم اپنے گھر میں، جو تمہارے گھر میں جو کھانے پکانے کا جو تیل ہے، فرمایا اس تیل کو دیکھتے رہو، جس شخص کے آنے سے اس تیل میں ابال آ جائے، جوش آ جائے، فرمایا سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کی طرف سے تمہارا بادشاہ ہے۔ کئی دن تک انتظار کرتے رہے حضرت شبیر علیہ السلام۔ ایک دن یہ طالوت بنی اسرائیل کے نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ خاندانی اتار چڑھاؤ کا رواج تھا کہ جناب یہ نچلے خاندان والا ہے، یہ اونچے خاندان والا ہے، یہ غریب لوگ ہیں، یہ رئیس لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ طالوت جو ہے اس کے 2 جانور گم ہو گئے، اور یہ جانوروں کی تلاش کرتے 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 حضرت شمویل علیہ السلام کے گھر کے پاس پہنچا۔ وہاں جب حضرت شمویل علیہ السلام کے گھر یہ پہنچا اور گھر پہنچ کر اس نے اپنے جانوروں کا سوال کیا کہ میرے جانور گم ہو گئے ہیں، اور حضرت شمویل اللہ کے نبی کو وہ حال بتا رہا تھا کہ اتنے میں انہیں تیل کے ابلنے کی آواز آئی، تیل جوش مارنے لگا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے نبی نے جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ یہ جو طالوت ہے یہ تمہارا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کہا کہ جناب یہ تو غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، خاندان بھی چھوٹا ہے، اور یہ نچلے طبقے کا آدمی ہم سب پر بادشاہت کرے گا، ہم اس کی بادشاہت نہیں مانتے۔ تو اس نبی نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارا نبی بادشاہ ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب بات وہ جو تھی کہ تیل ابلنے والی، جوش مارنے والی، تو وہ تو اللہ کے نبی نے دیکھی تھی نا، حضرت شمویل نے دیکھی تھی، پوری قوم نے تو نہیں دیکھی۔ تو قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ منتخب فرمایا ہے؟ تو اس اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک بانس نما لکڑی جو ہے وہ آسمان سے بھیج دی، اور اس نبی کو اللہ نے وحی فرمائی، فرمایا کہ یہ جو بانس ہے، یہ لکڑی، فرمایا ہر قوم کے ہر شخص کو اس لکڑی سے ناپا جائے، اگر اس لکڑی کے برابر جس شخص کا قد ہوگا وہی بادشاہ ہوگا۔ پہلے تو یہ نشانی بتائی تھی نا کہ جو شخص بھی آپ کے پاس آئے اور اس کی وجہ سے تیل جوش مارے ابلنا شروع ہو جائے وہ بادشاہ ہوگا۔ اس کو تو قوم نے منع کر دیا، انکار کر دیا، اس لیے کہ آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ اب جب انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک لکڑی کو مقرر فرما دیا،
فرمایا یہ لکڑی ایسی ہے کہ اس کے برابر پوری قوم میں صرف ایک ہی شخص کا قد ہے، اور جس کا قد اس لکڑی کے برابر ہوگا وہ بادشاہ ہوگا۔ اب جب سب کو ناپنا شروع کیا تو کسی کا قد چھوٹا، کسی کا بہت چھوٹا، کرتے کرتے اس لکڑی سے جب طالوت کا قد ناپا گیا تو وہ لکڑی کے بالکل برابر قد کا تھا، اس کے برابر کسی کا قد قوم میں وہ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اللہ نے اس کو مقرر فرمایا ہے؟ پھر وہ قوم بنی اسرائیل انہوں نے ایک اور شرط رکھ دی۔ یہ بنی اسرائیل کا پرانا وتیرہ گزرا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، کہ یہ کسی کام بات پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ لن ترضى عنك اليهود، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہونے والے، اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے راضی نہیں ہوئے، یہ ان کے بعد آنے والے نبیوں سے راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ یہ رب سے راضی نہیں ہوئے، آپ سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ جب تک آپ ان کے باطل دین کو نہیں تسلیم کر لیتے یہ آپ سے راضی نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا جناب ایک اور شرط رکھ دی، کہا کہ اگر یہ طالوت ہمارا گم شدہ وہ تابوت جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، فرمایا اگر یہ وہ تابوت ہم تک لے آتا ہے تو ہم اس کو بادشاہ تسلیم کر دیں گے۔ اور وہ تابوت کیا تھا، کیسا تھا، اس میں کیا تھا، وہ تذکرہ آگے آیات بینات میں آئے گا۔ الغرض طالوت کو قوم بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر فرما دیا اللہ تعالی نے، اور بنی اسرائیل کو یہ حکم فرمایا کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرو، لڑو۔ تو انہوں نے اس سے انکار کیا، بھاگے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف تھوڑے سے لوگ جہاد کے لیے راضی ہوئے اور وہ طالوت کے ساتھ تھے، اور ان کی تعداد مفسرین فرماتے ہیں کہ 313 لوگ تھے۔ کتنے؟ 313 لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے راضی رہے تھے، باقی سارے کے سارے منہ پھیر کر چلے گئے تھے۔ اب اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ فرمایا بے شک اس بادشاہ کی، یہ جو طالوت ہے، اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس ایک تابوت لے کر آئے گا، وہی مطالبہ جو بنی اسرائیل نے طالوت کے حوالے سے کیا تھا۔ تو ان کے نبی نے ان کو بتایا، فرمایا یہی بادشاہ طالوت ہے کہ جو تمہارا گم شدہ تابوت جس کو تابوت سکینہ قرآن میں کہا گیا، فرمایا اس تابوت کو یہی تمہارے پاس لے کر آئے گا، فرمایا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، سکینہ ہے۔ فرمایا مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، فرمایا اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ چیزیں جو اس تابوت کے اندر تھی، فرمایا اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور فرمایا اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ تابوت جو ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک تابوت تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اور یہ اس کا سلسلہ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی اور بنی اسرائیل میں بھی، کہ جو بھی اللہ کا نبی ہوتا تھا یہ تابوت اس کو ملتا تھا۔
اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ اس تابوت کو اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی بھی کھول نہیں سکتا تھا، یعنی یہ کھل ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں اختلاف پیدا ہو گیا، ایک شخص وہ نبوت کا دعویدار ہوا اور اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقابلے میں کہا کہ یعقوب نبی نہیں ہے، میں نبی ہوں اللہ کا، اور وہ یعقوب علیہ السلام کا چچا